عید آنے سے مردے کیوں روتے ہیں؟ یہ واقعہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ علی احمد جو ایک نیک دل مگر عام انسان تھا، اپنی نرم چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے سونے سے پہلے درود شریف پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا، لیکن یہ نیند عام نہ تھی۔ علی احمد خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ اچانک ایک قبرستان میں کھڑا تھا۔ ہر طرف سناٹا اور اداسی تھی۔ ایک طرف کچھ قبریں تھیں جہاں سے ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ علی احمد حیران ہوا، دل میں خوف محسوس ہوا، مگر تجسس کے مارے وہ آہستہ آہستہ ان قبروں کی طرف بڑھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو ایک قبر سے نکلتی ہوئی آواز نے اسے چونکا دیا، یا اللہ، عید آ رہی ہے مگر ہمارے لیے خوشی کا کوئی لمحہ نہیں۔ ہمارے اپنے ہمیں بھول چکے ہیں۔ علی احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے مزید دھیان دیا تو کئی قبروں سے اسی طرح کی سسکیاں سنائی دینے لگیں۔ وہ ہمت کر کے ایک قبر کے پاس جھکا اور کہا، کون ہو تم اور کیوں رو رہے ہو؟ قبر کے اندر سے ایک آواز آئی، اے زندہ انسان، میں بھی کبھی تمہاری طرح اس دنیا میں تھا۔ میں نے بھی عیدیں منائی، خوشیاں دیکھی، لیکن جب میں مر گیا تو میرے اپنے مجھے بھول گئے۔ اب میں قید ہوں، میری روح عید کے دن خوشی کی جگہ غم میں ڈوبی رہتی ہے۔ علی احمد نے کانپتی آواز میں پوچھا، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ آواز نے جواب دیا، ہم یہاں اللہ کے رحم و کرم کے محتاج ہیں، مگر ہمارے اہل خانہ ہمیں یاد نہیں کرتے، ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، خیرات نہیں دیتے، نہ ہی ہمارے لیے بخشش کی التجا کرتے ہیں۔ عید خوشیوں کا دن ہے مگر ہمارے لیے عذاب بن جاتا ہے کیونکہ ہمیں بھلا دیا جاتا ہے۔ علی احمد نے ایک اور قبر کی طرف نظر ڈالی۔ وہاں سے بھی ایک دکھی آواز آئی، میری بیٹی ہر سال عید پر نئے کپڑے پہنتی ہے مگر کبھی میرے لیے دعا نہیں کرتی۔ میرا بیٹا مہنگے جوتے خریدتا ہے مگر ایک مرتبہ بھی فاتحہ پڑھنے قبرستان نہیں آتا۔ میرے گھر والے عید پر خوش ہوتے ہیں اور میں قبر میں تنہا روتا ہوں۔ یہ سن کر علی احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ایک آواز آئی، ہاں، اگر زندہ لوگ ہمیں یاد کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہماری مغفرت کی دعائیں مانگے تو ہمیں عید کا دن بھی رحمت والا لگے گا۔ علی احمد ہڑبڑا کر جاگ گیا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس کے دل پر ایک عجیب اثر ہوا۔ وہ سیدھا وضو کرنے گیا اور 2 نفل پڑھ کر اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ، میرے تمام مرحوم رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے مردوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے صدقہ دیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اس خواب نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ہر عید پر اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھے گا، ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ دے گا اور دوسروں کو بھی اس نیکی کی ترغیب دے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے مرحومین ہم سے دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ اگر ہم انہیں بھول جائیں تو وہ قبر میں تنہائی اور اداسی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ عید کے دن اپنی خوشیوں میں اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیں، ان کے لیے دعا کریں اور ان کی بخشش کی التجا کریں۔ یہ وہ نیکی ہے جو ہمیں بھی کل کام آئے گی جب ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ کیا ہم اپنے مرحومین کو بھولیں گے یا عید کے دن ان کے لیے کچھ دعا کریں گے؟ ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہر انسان تک یہ ویڈیو پہنچے اور جو اپنے مرحومین کو بھول چکے ہیں وہ اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اپنے بچوں اور اپنے بزرگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔